نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات ہیں. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب برابر اسی کو سناتے تھے، لیکن اردو میں نہیں، فارسی میں سناتے تھے. بہت علماء محظوظ ہوتے تھے اور ہے بھی بہت زیادہ مفید. الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ہو گیا خطبہ. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین. سعادت دارین متابعت سید الکونین. سعادت دارین متابعت سید الکونین سے وابستہ ہے. سید الکونین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت، ان کی اطاعت اس پر منحصر ہے. اللہ نے عجیب رکھا ہے کہ ہم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے واسطے کے. ان کا خوش رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس میں آپ ہمارے بزرگان دین جیسے توحید پر بیان کرتے رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر بھی مستقل بیان دیتے رہتے ہیں تاکہ ادھر سے غفلت نہ ہونے پائے. ماشاء اللہ بہت اللہ ہم سب لوگ کو اس معاملے میں کامیاب فرمائے. نقد سعادت دارین متابعت سید الکونین سے وابستہ ہے. حضور کے بغیر توسط کے کوئی خدا تک پہنچ نہیں جاتا. جس طریقے سے اللہ سے تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پوری دنیا بھری پڑی ہے، بہت سے ایک سے ایک صاحب کمال بھی، صاحب انعام بھی ہیں. ہم جیسے بہت سے غافل بھی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سعادت دارین متابعت سید الکونین سے وابستہ ہے. کہنا جملہ ہے. دارین کی یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت یہ حضور کی متابعت سے متصل ہے، موقوف ہے. اللہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرتبہ دیا ہے تو کسی کا کیا ہے. آپ کو وہی کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انہیں کی متابعت کرنی ہے. بہت سے لوگوں نے متابعت کو چھوڑ دیا، ناکامیاب ہے، ناکامیاب. اللہ ہم سب لوگوں کو سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں متابعت دے. اخیر میں قدرت حضرت اسی کو بیان ہی کرتے رہتے تھے. اخیر متابعت. استنجا کا بھی ذکر آتا ہے. استنجا بھی متابعت رسول میں کرو. استنجا خانے میں بائیں پیر پہلے دعا پڑھو، نکلتے ہوئے دائیں پیر. اس پر پوری بحث موجود ہوئی کتابوں میں اور ان کے موائد میں ہوں گے موجود. جیسے منکشف ہو، پہلے مضامین عالیہ دوسرے قسم کے ہوتے، اخیر میں زیادہ ہی متابعت رسول. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت.
باتوں میں رہ کر بڑی باتوں سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. سعادت دارین مطابعت سید الکونین سے وابستہ ہے. تو ترجمہ بہت عمدہ ہے. یہ تو فارسی میں ہے، ترجمہ وابستہ ہے. دیکھا ہے بھی نہیں پڑتا تھا. سراغ کی روشنی. دوزخ سے نجات. اللہ دوزخ سے نجات. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے دوزخ سے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے تھے، پناہ مانگتے تھے. ہم کون ہوتے ہیں گنہگار. جب سید الکونین جو پاک در پاک جوزا بھی کہا جائے تھے، وہ جب اللہ منی اثر کا اثرت المسکین، آپ سے میں سوال کرتا ہوں جیسے مسکین سوال کرتا ہوں، ویسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نوازے، اپنے طریق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جب ہم لوگ سفر میں تھے، حضرت محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی خط آیا پڑھا یا انہوں نے زبانی کہا کہ حضرت ان کا یہ حال ہے، یعنی مرتے وقت یہ حال ہے ان کا، یعنی وہی اتباع سنت اور اس کا داعیہ جذبہ محبت. میں اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر شخص کی موت اسی طریقے پر ہو. اب تک سفر میں تھے ہم، اتنا خوش کسی نے بتلایا کہ ان کا یہ حال ہے. اس حال پر فوراً کہا ہم لوگوں سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شخص وہی مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، نسبت، رشتہ، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ساری دنیا ایک طرف، یہ ایک طرف، تم کو دنیا سے کیا تعلق؟ تم اپنا معاملہ شروع کرو اللہ سے. بہت سے لوگ بزرگوں کے ہم جاتے ہیں، پھر ان کی سنتے رہتے ہیں، بلکہ ادھر کے ادھر لگاتے رہتے ہیں، بلکہ آپس میں فساد کراتے رہتے ہیں. سب تجربات ان کو کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ ان سے مجھے تعلقات کو خراب کرے، اللہ سے دور کرے. قریب کرنے کے لیے جانا چاہیے، دور کرنے کے لیے نہیں. ہم سب کو نقد سعادت دارین مطابعت سید الکونین سے وابستہ ہے. قدم کا جملہ ہے. نقد سعادت دارین مطابعت سید الکونین سے وابستہ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. کب تک علم رہے گا تب تو کچھ کرے گا. یہ سب علم ہے، یہ زبردست کتاب ہے. یہ میں نہیں سناتا ہوں، حضرت سناتے رہتے تھے کتاب کو. لیکن اس وقت عربی میں فارسی میں تھی کتاب، اس کا ترجمہ اب ہے، لیکن ترجمہ بھی بہت سلیس کیا ہے. کچھ نہیں، غفلت ہی غفلت ہے ہم لوگ. نقد سعادت دارین مطابعت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. دوزخ سے نجات اور دارالقرار یعنی جنت کا داخلہ سید الابرار و قدوۃ الاخیار کی اتباع ہی پر موقوف ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ خط ہے، خط صرف حاشیے میں نہیں بن گئے، ہر خط پورا ایک رسالہ ہے. جنت کا داخلہ سید الابرار قدوۃ اخیار
علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر ہی موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نیز رضائے پروردگار پیروی رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حضور صلی اللہ کا پیروی کیسے سوتے تھے اٹھتے تھے اہم کام۔ اخیر میں حضرت بہت زیادہ اس پیروی کو بادشاہ چلا تھا۔ استنجا خانے میں کیسے جاؤ، کیسے نکلو، مسجد میں کیسے داخل ہو، کیسے نکلو، اس پر کلام شروع کر دیا تھا۔ پہلے علوم معارف بہت بیان کرتے تھے، لیکن اخیر میں اس پر آ گئے تھے، سنت کی اتباع۔ ماشاء اللہ صاحب متاخرین میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، مصلحین خود فکر رکھتے تھے۔ کوئی حضرت کے پھری احمد بیٹھا ہوا، حضرت کے ایک نواسی بیٹھے ہوئے تھے، پھری نہیں آئی، ایک دو چمچہ کھایا اور کہا لے جاؤ بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ حضرت دے دیا میرے سامنے۔ کمرے میں تھے، ٹہل رہے تھے، اور یہ شعر تو پیر شدی، یہ شعر پڑھ رہے تھے، تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی و حوصلہ کی درہد شباب اولا۔ اب بڈھے ہو گیا حافظ، اپنے کہا تو پیر شدی حافظ، تخلص کا تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہو رندی و حوصلہ کی درحد شباب والا۔ جوانی میں سب کرتے تھے، کر لیا بس کرو، آؤ خدا کی طرف، ہے کہ نہیں؟ یہ خواجہ محمد معصوم کا بہت بڑے آدمی تھے، 7,000 خلیفہ تھے، بہت سناتے تھے ماشاء اللہ، لیکن وہ اردو میں نہیں تھے، فارسی میں تھے، بہت لطف لے کر کے سناتے تھے، مجمع بھی زیادہ رہتا تھا، علماء رہتے تھے۔ مجھے بھی سب سے اچھا یہی لگتا ہے، بڑا بڑا سب رکھا ہوا ہے، کچھ اس میں ادھر ادھر کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بس سنا دو۔ خود جنت کا داخلہ سید الابرار و قدوۃ اخیار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہی موقوف ہے۔ نیز رضائے پروردگار پیروی رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے اتباع سنت۔ بہت افسوس، کچھ نہیں، سو رہے ہیں، آج تھوڑا سا پڑھ کے سو، اچھا آیتیں پڑھ لو، وضو کر لو، دائیں طرف کرو، اتنی ہی کرنا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کرتے، دائیں کرو سو، آیت کرسی پڑھ لو، معوذتین پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ توبہ، زہد، توکل اور تبتل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کے بغیر نامقبول اذکار و افکار، اشواق و ادواق بے توسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمول ہے۔ سب کچھ ہو لیکن حضور کی پیروی نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں، اتباع سنت۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت حضرت کے سامنے کتاب یہی رہتی تھی، لیکن اردو میں نہیں، فارسی میں رہتی تھی، ہوگی وہ کتاب بھی ہوگی، ہے نا؟ دیکھیں
اولیاء کرام آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر بے پایا فیض کے ایک دلیر سے مستفید و انبیاء ان کے چشمے آب حیات کے ایک قدر سے سیراب ہے. سب اللہ تعالیٰ فرشتہ ان کا تو پھیلی ہے. رشتہ وجود انہی کے وجود سے متصل ہے. سلسلہ ایجاد انہی سے مربوط ہے. جملہ کائنات انہی کے تابع دار اور تمام عالم کے بادشاہ ان کی رضا کے طلبگار. نمانت بیسیاں کسے دارت نمانت بیسیاں کسے درگنو کہ دارت چنی سید پیش رو. کوئی شخص ان کا غلام جو ان کا غلام ہے وہ بند کسی قید سے گروہ میں نہیں رہے گا. یعنی مطلب کہ وہ آزاد رہے گا, مقید نہیں رہے گا. کب؟ جبکہ ایسا نبی اس کا سردار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو نجات دے گا. صلوات اللہ تعالی و تسلیما تحیاتہ علیہ وعلیہ. بس تھوڑا سا بس جوانان سعادت مند الفاظ ہے نہیں, حضرت پڑھتے وز میں آ جاتے تھے, لیکن میرا خیال ہے ترجمہ بھی نہیں رہتا تھا, وہ خود ترجمہ کرتے تھے, بہت پڑھاتے تھے. پر جوانان سعادت مند اور طالبان ہوش مند پر لازم ہے کہ ظاہراً و باطناً ان کی اقتداء میں کوشاں رہیں. جب یہ بات ہے پھر ہم کو چاہیے کہ اتباع کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. نیت تو کریں مول صاحب, پورا اتباع نہ ہو سکے کچھ ہی ہو. سب سے بڑی اقتداء یہی کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھو, اپنے کمال کا دعویٰ چھوڑو, اللہ کے سامنے جھکو, لوگوں پر تفاخر نہ کرو, اپنے کو ہیج در ہیج سمجھو. یہ تو کر سکتا ہے آدمی, یہ تو کر سکتا ہے. طریق میں سب سے بڑی چیز فنا ہے, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. اللہ جو دے دے اس پر راضی رہو, فخر نہ کرو, اللہ کا عطیہ سمجھو. ہمارے حضرت کا یہی اصول تھا, یہی سناتے بھی تھے, یہی سناتے تھے. سب سے زیادہ کتاب یہی سناتے تھے. مکتوبات معصومیہ, مکتوبات مجددیہ, یہ معصومیہ ہے. معصومیہ ان کے صاحبزادے ہیں. 7,000 خلیفہ تھے ان کے ہندوستان میں, 7,000, سب ایک سے ایک ولی بلائے. اللہ ہم لوگوں کو بھی ان نعمتوں سے نوازے. صرف رسمی نہ رہے مول صاحب, میں اپنے کو بھی کہتا رسمی نہ رہے, سننا سنانا رسمی نہیں, بلکہ دل سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم کو بھی نوازے. سب کچھ کیا, اللہ ہی کو نہیں پہچانا تو کیا کیا. بھیج اللہ کی محمد. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت, اپنی محبت و معرفت دیجیے. آپ ہمارے مقصود ہیں, جس کا مقصود اللہ ہو جائے کامیاب, اسی کو مانگو میں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بدے. پر جوانان سعادت مند اور طالبان ہوش مند پر لازم ہے کہ ظاہراً و باطناً ان کی اتباع میں کوشاں رہیں. تو سمجھ رہے ہیں نا, بالکل واضح ہے. اور جو بات مطابقت رسول کے منافی ہو
جو بات مطابقت رسول کے منافی یعنی ضد ہو اس کو ترک کریں. اتنی. اور یہ یقین رکھیں کہ اگر کوئی شخص ہزار فضائل و خوارق رکھتا ہو، لوٹتا ہو آسمان پر پانی پہ چلتا ہو، اور مطابقت رسول میں سست ہو، اس شخص کی صحبت سب میں قاتل جہر ہے. اڑ رہا ہے لیکن اپنے مطابقت نہیں کر رہا ہے، کوئی درجہ اس کا نہیں ہے، جس صحبت میں نہ جاؤ. جو کوئی بھی فضیلت و کرامت رکھتا ہوں لیکن اتباع رسول میں اس کا قدم راسخ نہ ہو، اس کی صحبت و محبت کہتے ہیں کوئی کرامت نہ رکھتا ہو لیکن اتباع رسول میں اس کا قدم راسخ ہو تو اس کی صحبت و محبت تیری آنکھیں نافع ہیں. عبارت ہے نا، اردو بھی ان کی عجیب ہو گئی. حضرت ہمارے اردو تھی نہیں، فارسی خود ہی ترجمہ کرتے تھے، سب مست ہو جاتے تھے لوگ. بس علماء رہتے تھے بڑے علماء، علامہ بھی رہتے تھے. محال است شادی کے راہ صفا، یہ شعر تو یاد رہنا ہی چاہیے. محال است شادی کی راہ صفا، توارا سجود در پہ مصطفیٰ. یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ راہ صفا بغیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حاصل ہوگا. راہ صفا تو خود حضور ہے، علیہ الصلوات و تسلیمات و برکات العلا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اتباع سنت کی توفیق، سب اسی میں ہے. جتنی باطنی نعمتیں ہیں اتباع سنت سے، کھانے میں پینے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. کھانے پینے میں بھی مجھے بہت بڑی احتیاطی ہو رہی ہے. کھانے پینے میں رہتے ہیں، اس کا بھی ڈھنگ ہم کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے ہر پھر کو کھانے پینے کو بھی سنت کے مطابق کر دیں. بسم اللہ کر کے پڑھو، داہنے ہاتھ سے کہو. بہرحال یہ تو سب طویل بات ہے لیکن اجمالی بات یہی ہے، اتباع سنت کے بغیر کوئی کہیں پہنچ نہیں سکتا. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استحضار کرو اور اس پر چلنے کی کوشش کرو. ہم کو بھی اللہ توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، ساری امت کو دے. دنیا ہے مطلب بہت اہم مسئلہ ہے، دعا کیجیے. بہت اہم مسئلہ ہے. حضرت وغیرہ بھی ڈرتے ہی رہتے تھے. کیوں نہیں ڈرے؟ اللہ سے نہیں ڈرے گا کوئی. نبی بھی ڈرتا ہے، نبی ڈرتے تھے کہ نہیں؟ رات گزار دیتے تھے. اعتراض تنقید اسی میں رہ کے اپنی زندگی کھو لیتا ہے. بہت سے لوگ سے دوسروں ہی کی فکر میں، ابھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو تمہارا کیا بگڑتا؟ تم اپنی اصلاح کر. تم دوسرے کے چکر میں پڑے ہو، یہی تمہاری بے اصلاحی کی دلیل ہے. کس کو فارغ؟ کون فارغ ہے اپنی اصلاح سے؟ نبی جب نہیں ہے. اللہم انی اسأل خیر هذا اليوم خیر ما بعد. یا اللہ اس دن کی بھی خیر میں چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسأل خیر هذا اليوم وخیر ما بعد، اس دن کے بھی خیر کو میں چاہتا ہوں اللہ، اور اس کے بعد کے کسی جامع دعا ہے.
حضرت ایسی دعا پڑھتے تھے، لوگ کہتے ہیں حضرت کہاں مولانا مقبول پڑھو سب آ جائے گا. ہم لوگ شب رات وغیرہ میں کہتے ہیں حضرت کیا پڑھیں ہم لوگ، کہا سب سے اچھا مولانا مقبول ساتھ مندی پڑھ ڈالو سب آ جائے گی دعا. فرماتے تھے شب رات میں دعا کیجیے صحیح معنوں میں اس پر عمل ہوا ہو اور آگے عمل ہوتا رہے، عمل ہوتا رہے. خالی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچوں کو توفیق دے، میرے متعلقین کو توفیق دے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. دعا کریے دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے اور طریق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دیکھیے کیسے اموات بھی کتنی ہو رہی ہیں. مولانا مقصود صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حق ہے کہ اتنا تو کہہ دے آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو پڑھا گیا ہے اس کے حصے کو ان کو بھی عطا فرمائے. بڑی مقصود ہم رک رہے ہیں اس پر نہیں ہے، میں نے فوراً پوچھا. اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں ہیں ان کو پریشانی، ان کو صبر اور سکون ان لوگوں کو عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا اللہم اغفر لامتی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ان کی اصلاح فرما، ہر مشکل کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.